تو میں ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچی براوی زبان کے نامور محقق، ماہر لسانیات، گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا توسیع خطبہ پیش کرے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام چیئرپرسن اکیڈمی ادبیات محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ، اکیڈمی ادبیات کی تمام ٹیم، آج کے اس توسیع لیکچر کے صدارتی پینل میں شامل شخصیات، بطور خاص علی عیسیٰ صاحب کی موجودگی اور اس سیشن میں ان کے خیالات یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی یہ لیکچر ایک یادگار لیکچر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، پورا سیشن یاد رکھا جائے گا۔ اور اس طرح سے عبدالکریم بریالی صاحب جو پشتو زبان و ادب کے نامور ادیب اور شاعر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان پہ بھی وہ معلومات رکھتے ہیں، اور ان کا بھی بہت پہ ان کا وہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیکچر جن میں ہمارے دوست عبدالغفور شاد جو میرے کولیگ بھی رہے ہیں یونیورسٹی آف تربت میں، وہ بھی بطور مبصر اس پروگرام میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ اس پروگرام کے کمپیئر زاہد دشتی صاحب، ڈاکٹر زاہد ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، بڑے اچھے کمپیئر بھی ہیں، نہ صرف اس پروگرام کو بلکہ اور بہت سارے پروگرام بھی وہ کمپیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے اس توسیع لیکچر کے صدارتی منصب پہ فائز شخصیات کا اور میزبان کا اور باقی تمام مہمانان اور وہ لوگ جو اس وقت ملک سے بیرون ملک سے اس تقریب کو، اس دیوان کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خواتین و حضرات کو۔ سب سے پہلے میں حاضرین کے سامنے اس ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک صحت شناس نہیں بلکہ ایک سید پسند ہوں۔ جیسے آج کل ایک ٹرم ہوتا ہے کہ سید لور، میں ان سید لور میں سے ایک ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ دو انتہائی قابل احترام شخصیات، قابل احترام سید شناس جناب علی عیسیٰ صاحب اور ڈاکٹر غفور شاد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، کیونکہ اور ساتھی بریالی صاحب جو پشتو کے مستند ادیب ہیں۔ تو ان کی موجودگی سے، علی عیسیٰ صاحب کی موجودگی اور ڈاکٹر غفور شاد کی موجودگی سے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایک لحاظ سے جو بوجھ ہے اس لیکچر کے حوالے سے، وہ کافی حد تک اس میں کمی آئے گی، کہ وہ خود دونوں شخصیات صحت کے بارے میں بہت ہی مستند شخصیات بھی ہیں اور بہتر مجھ سے زیادہ وہ جانتے بھی ہیں۔ تو اس سلسلے کے لیے ایک دفعہ پھر میں ادبیات کا اور میڈم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ صحت شناسی اس وقت بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو چند شخصیات نہیں بلکہ واحد شخصیت ہے اس وقت سید ظہور شاہ ہاشمی، جن کے بارے میں تخلیق، جن کے بارے میں تحقیق، یا جن کے بارے میں جن کے کلام اور جن کے فکر و فن کو آگے بڑھانے والے جو شخصیات ہیں وہ سید شناس کہلاتے ہیں۔ بہت کم ایسی باقی شخصیات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے سید شناسی اس وقت بلوچستان میں ایک سائنس کی، ایک علم کی حیثیت سے بھی مطلب رائج ہے، جو واحد شخصیت ہے اس وقت۔ سید ہاشمی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں ذرا ایک چیز اور بھی یہاں یاد دلاؤں گا کہ مجھے یاد ہے جب میر گل خان نصیر جو بلوچی زبان کے نامور ادیب، شاعر، سیاستدان رہے، ان کی وفات کے بعد ان کی دوسری برسی کی مناسبت سے کوئٹہ میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، تو اس میں ہمارے قابل احترام شخصیت عبداللہ جان جمال دینی صاحب بھی تشریف فرماتے۔ جب ان کو اظہار خیال کے لیے بلایا گیا کہ جی آپ آئیں اور گل خان نصیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جو آج یہاں مجھ پہ بھی مطلب لاگو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی گل خان جیسی شخصیات پہ گل خان جیسے لوگ ہی بول سکتے ہیں، وہ ہر بندے کی بات بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ سید ہاشمی کے بارے میں بولنے کے لیے، اس پہ کچھ کہنے کے لیے سید ہاشمی کے سطح کے لوگ ہی ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے ادبیات کا اور باقی جو اداروں، خاص طور پہ اکیڈمی ادبیات کا، کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں۔ اور میڈم، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز بلوچستان سے کیا اور بطور خاص بلوچی زبان سے، تو اس کے لیے بھی اہل بلوچستان اور بلوچی زبان و ادب کے جو شخصیات ہیں، جو علمی ادبی ادارے ہیں، ان تمام کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا سید ہاشمی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان کے خاندان کے حوالے سے، چونکہ سید لفظ سے معلوم ہے کہ وہ
सैयद घराने से उनका ताल्लुक है, अहले रसूल से उनका ताल्लुक है। तो उनके वालिद जो सैयद मोहम्मद शाह और उनके परदादा सैयद रकेल शाह, सैयद रकील शाह के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत थे, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे सिंध के ही कुछ ठंडो आदम में वो सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। उसके बाद वो यहाँ से ईरान चले गए। अच्छा, आज कल भी बतौर ख़ास ईरान के कुछ इलाकों में जहाँ पे वो रहे, वहाँ पे भी एक जगह जिसका जिक्र सैयद हाशमी की जो किताब है हमारे सभी दश्तारी साहब ने जो मुरतब की है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि वो उस जगह उस मुकाम पे गए जहाँ पे आज भी एक रक्केल का मतलब वो एक यादगार के तौर पे एक मुकाम, एक जगह वहाँ मौजूद है। और इस तरह से सिंध में भी बतौर ख़ास जो हमारे लसबेला का इलाका है, वहाँ पे भी एक जगह है जो सैयद रकील शाह के नाम से ही मंसूब है। तो रकील शाह एक बुजुर्ग शख्सियत थे। उसके बाद उनका ख़ानदान जब ग्वादर में आते हैं तो ये बुखारी सैयद है सैयद जहूर शाह हाशमी, ग्वादर में ही उनकी पैदाइश होती है। उनके डेट के बारे में आपने खुद ही फरमाया कि मेरे ख्याल में 21 अप्रैल है, जो काफ़ी जगहों पे हमने पढ़ा है कि वो 21 अप्रैल 1926 को ग्वादर में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम उनकी बुनियादी तौर पे वो किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता नहीं थे। जो उनकी जितनी भी इब्तिदाई तालीम है वो उनके अपने घराने में ही, इसलिए कि उनके वालिद साहब एक काबिल जिक्र और बहुत अहम इंतहाई नेक दीनदार शख्स भी थे और साथ ही एक आलिम भी थे। उस वक्त के जो सैयद और मुल्ला, ये जो दो गिरानी हुआ करते थे, ये बड़े आलिम दीन हुआ करते थे। तो उन्होंने इब्तिदाई जितनी भी तालीम है वो वहीं पे अपने वालिद से अपने घर में ही उन्होंने हासिल की। हाँ, उसके साथ ही साथ उस वक्त, चूंकि ये उस वक्त की बात है जब ग्वादर सल्तनत ओमान के जेर असर हुआ करता था, तो वहाँ पे बाकायदा एक स्कूल था, सादिया स्कूल मेरे ख्याल में, या सईदिया स्कूल है, इस तरह का नाम था। वहाँ पे उनको वो दाखिल हुए, कोई चंद जमातों तक वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। इस बतौर ख़ास यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक या उससे ऊपर उन्होंने तालीम हासिल की हो, उनकी बुनियादी तालीम वहीं की है। अच्छा, उसके अलावा सैयद का जो इस मदरसे के बाद हम देखते हैं उनकी इल्मी और अदबी हैसियत की तरफ हम आते हैं। तो सैयद हाशमी बुनियादी तौर पे खुद अपने इतराफ़ करते हैं कई जगहों पे कि जी उन्हें बचपन से ही मतलब इल्म और अदब से एक शगफ था, एक ताल्लुक था, चूंकि घराने की वजह से। बल्कि वो कहते हैं कि जो फारसी और उर्दू में उन्होंने इब्तिदाई शायरी जो की है, वो बहुत कम उम्री में उर्दू और फारसी जुबानों में शायरी की। उसके बाद वो कराची आते हैं। 1949 से लेके 1956 तक वो कराची में रेडियो पाकिस्तान कराची से मुंसलिक होते हैं। एक बड़े आप समझिए कि ब्रॉडकास्टर की हैसियत से, नगमा निकार की हैसियत से, सदाकार की हैसियत से, कंपेयर, म्यूजिक डायरेक्टर, मुखालमा निगार, ड्रामा नवीस, खाका नवीस, खबरों से उनकी वाबस्तगी, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में आ जाते हैं। अच्छा, यहीं पे फिर उनका एक दोस्त जिनका वो जिक्र भी करते हैं, कासम ओत का, कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो शायद लिखते हैं कि अपने खुद नविश्त में कि उन्होंने मुझे, बल्कि हमने कासमोत को बुलाया कि जी आप आए, यहाँ शायरी दीवान है। तो उसने एक शर्त रखा कि जब तक शायद आप खुद कोई शायरी नहीं करेंगे, वहाँ शायरी अपनी पेश नहीं करेंगे, तो मैं नहीं आऊँगा और मैं उस मुशायरे में या उस शायरी दीवान में शिरकत नहीं करूँगा। तो सैयद के बकौल के जी वो मेरा पहला ही वो था, मतलब अशार थे जो मैंने उस कासमोत की वजह से अदब के और ख़ास तौर पर बलूची अदब के दुनिया में कदम रखा। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सैयद हाशमी इस ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ या इसके अलावा उनका जो इल्म और अदब के हवाले से फिर एक बहुत ही अहम सफ़रनामा है, वो आते हैं। बल्कि उससे पहले जो सर चमक के नाम से एक इल्मी अदबी इदारा वहाँ कायम करते हैं कराची में, उसके तवसुत से वो जितने भी उनके बाकी हम असर दोस्त थे, वो सब मिलकर बलूची ज़ुबान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं। फिर उसी दौर में होता यह है कि उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर सैयद और वो अपने साथ अब्दुल समद अमीरी, ये दोनों पूरे बलूचिस्तान का एक सफर पे निकलते हैं। अच्छा, इस सफर में वो कोयटा आते हैं, उसके अलावा बाकी जो मकरान के जितने भी इलाके हैं, मंद और थुम में भी जाते हैं। अच्छा, कोयटा में जब आते हैं तो फिर यहाँ पे लाला गुलाम मोहम्मद शाहवानी, अब्दुल्ला जान जमालदीनी और शेर मोहम्मद मरी से उनकी मुलाकात होती है।
اچھا یہ وہ دور ہے جس میں مطلب ہم سمجھتے ہیں گل خان نصیر کا بڑا اس دور میں کنٹریبیوشن بھی ہے. اور کوئٹہ میں اسٹینڈرڈ ہوٹل ایک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں مشن روڈ پہ. اس ہوٹل میں گل خان نصیر نے ایک کمرہ اپنے لیے مستقل بک کیا ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ گل خان نصیر کے بارے میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا وہاں کوئٹہ میں پاکستان آرٹس کونسل میں. تو میں نے یہ تحقیق کی تھی کہ وہ کمرہ کا باقاعدہ جو نمبر تھا وہ کمرہ نمبر 14 اس ہوٹل کا کمرہ ہوتا تھا. ایک طرح سے جتنے بھی ادیب اور شاعر ہوتے تھے اس زمانے کے وہیں آ کے بیٹھتے تھے. تو سید ہاشمی اور عبدالصمد امیری بھی وہیں اسی کمرے میں گل خان نصیر کے ہی کوئٹہ میں انہوں کی رہائش تھی. اچھا اس کے علاوہ پھر سید لکھتے ہیں کہ جی وہ پھر اس زمانے میں سنڈے من لائبریری کا بطور خاص انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. وہ وہاں وزٹ کے لیے گئے بھی. اور سنڈے من لائبریری کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جی وہاں اتنے نایاب اور اتنی اچھی کتابیں ان کو پہلی دفعہ جب وہ گئے ان کو وہاں ملے. لیکن چونکہ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ استفادہ نہیں کر سکے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ 1965 میں مجھے پھر جانا پڑا وہیں سنڈے من لائبریری میں تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو تھیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھیں. اس لیے موجود نہیں تھی کہ کوئی صاحب کوئی بڑے افسر شاید اس نے ساری کتابیں اپنے نام بک کر اپنے نام ایشو کروا کے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے پوچھا لائبریرین سے کہ جی ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں. انہوں نے کہا اتنے پیسے. تو وہ نقد پیسے لا کے جمع کر دیے کہ جی کتابیں مجھ سے گم ہو گئی ہیں. تو یہ ان کے خاص طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے سنڈے من لائبریری کا بھی. اچھا اس کے بعد پھر اس سفر نامے میں وہ کھلات آتے ہیں. اچھا کھلات میں خان آف کھلات سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں سے ان کے بقول کے جی جس طرح کی ہم توقع لے کے آئے تھے اس مطلب شہر میں تو اس طرح کی ان کو مالی مدد تو نہیں ملتی. بلکہ انہیں دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایک اور شخصیت بھی جو کراچی سے وہاں تشریف لا چکے ہوتے ہیں ان کی زیادہ مالی معاونت وہاں پہ کی جاتی ہے. البتہ ایک چیز کا اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی میں اور عبدالصمد امیری شاید کوئی ایٹ یا اس طرح کی ٹوپیاں پہن کے جب کھلات میں گھوم رہے تھے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے کہ بھائی کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اس سفر نامے میں کل 1000 روپے کے قریب ان کو اس زمانے میں 1000 روپے کی بہت بڑی بات ہے کہ وہ جمع کر کے واپس کراچی آئے. تو کراچی آنے کے بعد وہ تو علی عیسیٰ صاحب بہتر ان چیزوں کو آگے چل کر بتائیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسے جس کو کہتے ہیں ادبی اختلافات وغیرہ کی وجہ سے سر چمک اس طرح سے فعال نہیں رہا. پھر وہ پیسے وہ عبداللہ آزاد جمال دینی کے حوالے کر لیتے ہیں جو اس وقت میرے خیال میں سر چمک کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں. اور بعد میں 1956 میں آزاد جمال دینی انہی پیسوں سے ماتاک بلوچی کا جو بلوچی کا پہلا ماہ نامہ شمار ہوتا ہے اس کا اجرا وہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک ہے. دوسری جب وہ مند اور تھم میں جاتے ہیں ملا فاضل کو پہلی دفعہ وہ ڈسکور کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ملا فاضل کے بارے میں بہت کم لوگ سوائے وہاں کے مقامی لوگوں کے باقی لوگوں کو علم و ادب کی دنیا میں اتنے متعارف نہیں ہوتے. تو یہ وہاں ملا فاضل ملا قاسم ملا بوئر ان جیسی شخصیات کو بھی وہاں ڈسکور کر لیتے ہیں. تو یہ ان کا سفر نامے کی خاص باتیں تھیں. اچھا اب ہم آتے ہیں ان کی چونکہ ان کی کافی کتابیں ہیں کتابوں پہ ہمارے باقی دوست اگر غفور شاد صاحب آ گئے تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے ایک ایک کتاب پہ بات بھی کریں گے. لیکن میں تھوڑی سی چند کتابوں کے حوالے سے ان کا بات کروں گا. جیسے ناول کا بھی ذکر ہوا میڈم نے بھی ذکر کیا اور ہمارے زاہد صاحب نے بھی ذکر کیا. یہ بلوچی ادب کا پہلا ناول ہے اور یہ اس کی ابتدا ایک داستان ہے بنیادی طور پہ. وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی 20-25 صفحوں پہ مشتمل ایک داستان تھی. اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر کے پورے ناول کی شکل دے دی گئی. بلکہ یہ داستان انہوں نے تقریباً 58-59 میں شاید انہوں نے لکھی تھی. اچھا نازک بنیادی طور پہ ایک کریکٹر ہے مطلب ایک فیمیل کریکٹر ہے اور اس میں جو خاص بات ہے ناول کی جس پہ ابھی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا ادبیات کی جانب سے. تو یہ پورے جو ہماری ساحلی لائف ہے سوشل لائف ہے ساحلی علاقوں کی اور وہاں کی زبان ادب اور لہجے تو یہ لے آنا پھر تو ان سب کو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے. اور اس کی اس وقت میرے خیال میں بلوچی کے علاوہ بلوچی میں تو لکھی گئی ہے فارسی میں بھی اس کا ترجمہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے. اچھا اس کے علاوہ بول چال پہ ان کی کتابیں ہیں جو اور اس کے علاوہ بلوچی اردو بول چال ہے بلوچی سے آگے راست نبیسک ہے. اچھا اور ان کا ایک بہت ہی بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بلوچی زبان و ادب کے ایک جائزہ جو اردو میں لکھی 1986 میں سید اکیڈمی سے یہ چھپ چکی ہے کتاب اور لیکن انہوں نے لکھی 1973 میں تھی یہ کتاب.
یہ ہے. اور دوسرا جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور کام ہے وہ سید گنج ہے. سید گنج بھی سید اکیڈمی کی جانب سے ہی چھپی ہے، لیکن اس میں جو ہے 1950 سے لے کے 1970 کے دوران کی جتنی بھی نئی اصلاحات ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا، سید گنج کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آگے چل کر سید ہاشمی فلمی حوالے سے جو ایک فلم ہم لوگ ماگنج کے نام سے کسی زمانے میں کراچی میں اس فلم پہ جو انور اقبال وغیرہ دوستوں نے ان کے کام بھی کیا تھا، بلکہ طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ فلم کامیاب ہو جائے تو پھر جو جتنے بھی پیسے وہاں سے آئیں گے ان پیسوں سے سید گنج کو چھاپا جائے گا. لیکن شاید وہ فلم کے بارے میں بنتے ہیں آپ سب لوگ اور ہمارے علیشہ صاحب بتا سکیں گے کہ اس فلم کا آخر میں کیا ہوا. تو یہ سید گنج کے علاوہ ان کے مکتوبات کا جیسے ذکر ہوا، سید کی نمدی کے نام سے، سید نمدی کے نام سے ان کا. اچھا، اس کے علاوہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور بطور خاص اس میں مطلب جو زما کے بلوچی میں ترجمہ ہے جو 1962 میں مکمل ہوا، اور سستگیں دستوک ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے. کتابوں کی ان کی بڑی تفصیل اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اچھا، اب آتے ہیں ہم ان کے بطور خاص جو بلوچی رسم الخط کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن اور کام ہے. اس سلسلے میں 1955 میں مکسی ہاؤس کراچی میں ایک دیوان منعقد ہوتا ہے جس میں آغا عبدالکریم خان جو اس وقت خان آف کلات کے بھائی تھے، وہ گل خان نصیر، محمد خان وغیرہ، محمد حسین انکا وغیرہ شامل تھے. انہوں نے بلوچی رسم الخط کے حوالے سے ایک دیوان منعقد کیا تھا. اچھا، میں جب سے مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب میں سید ہاشمی کے بارے میں مجھے جب یا اس کے بارے میں جو آگاہی یا شناسائی ہوئی، وہ اس رسم الخط کے حوالے سے ہی. ان کے ایک دیوان جو میرے خیال میں 72 میں جب نیب کی گورنمنٹ بنی اور انہوں نے بلوچی کے لیے رومن رسم الخط کی تجویز دی، تو جن لوگوں نے اس تجویز کی مخالفت کی، مجھے یاد ہے اس زمانے کے شاید اخبارات میں نے پڑھا تھا یا کہیں ایسے ذکر ہوا، تو اس میں سید ہاشمی کا ذکر تھا کہ وہ اس میں مطلب سب سے آگے تھے کہ نہیں جی، ہمیں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلوچی جس زبان میں ہے اس میں ہی رہے. اچھا، اب آتے ہیں، چونکہ ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علی عیسیٰ صاحب اور غفور شاد صاحب کو سنیں اس بارے میں. اچھا، ان کے صحت سے متعلق جو ان کی بیماری اور علاج کا، کیونکہ صحت کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنی بھی ان کی اہم تصنیفات ہیں وہ سب انہوں نے بستر، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے بستر پہ ہی لیٹ کے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. وہ 1953 سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے. اچھا، اس کے علاوہ وہ بیمار رہتے تھے، وہ خلیج چلے گئے اور وہاں پہ میرے خیال میں اس میں بحرین میں شاید وہ 4 سال تک ایک ٹی بی سینٹر میں زیر علاج رہے. وہیں پہ انہوں نے بہت ساری جتنی بھی اہم کتابیں تھیں وہیں پہ انہوں نے مرتب کی. اس دوران انہوں نے اچھا، اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر وہ دو دفعہ میرے خیال بمبئی اور پونا کا بھی سفر کیا. ان کے ایک بھائی تھے نظام شاہ، جو اس زمانے میں میرے خیال میں پونا میں وہ تجارت اور وپار کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے ہی مالی معاونت کی، صحت کی، خاص طور پہ جو کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور بڑا رول ہے. اچھا، جو پونا میں پھر بات یہ بھی ہو گئی کہ جو مشہور ماہر لسانیات تھے اسٹراسر، ان سے سید کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اچھا، پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ سید ان سے اسٹراسر سے سنسکرت اور ہندی سیکھتے ہیں. ہندی تو خیر وہاں پہ باقی لوگوں سے بھی، اور جو اسٹراسر ہے وہ پھر سید سے بھی بہت کچھ استفادہ کرتے ہیں، خاص طور پہ زبانوں کا اوستا کے حوالے سے، پہلوی کے حوالے سے وہ پھر ان سے سیکھتے ہیں. تو 1955 سے 1962 تک بحرین میں، اس دوران خلیج کے دیگر ممالک کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور 14 سال تک مسلسل وہ بیمار رہے. جو میرے خیال میں بلوچی زبان و ادب کے لیے یہ بڑی کم اس کی بات ہے کہ اگر سید جو صرف 51 سال زندگی انہوں نے گزاری، اگر ان کو اللہ تعالیٰ اور موقع دیتا، کوئی 10 سال 20 سال اور موقع دیتا، تو شاید وہ بلوچی ادب کی اتنی زیادہ کام کرتے کہ شاید آج باقی اداروں کو بھی اس طرح سے کام کی ضرورت نہ ہوتی جو سید کر کے جاتے تھے. اچھا، آخری ایام میں یہ ہے کہ 1970-71 میں وہ کراچی آئے. اچھا، بنیادی طور پہ ان کا خاندان، وہ جو میں نے رکیل شاہ کا حوالہ دیا یا ذکر کیا، اس خاندان کا ایک اور فرد اور ایک شخص ملنگ شاہ بھی تھا. ملنگ شاہ، ہم کہتے ہیں کہ بلوچی ادب میں یا بلوچی زبان میں جو غزل کی ابتدا ہے اس میں ایک بڑا نام ہے ملنگ شاہ کا. ملنگ شاہ وہ اسی خاندان سے، سید ہاشمی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اچھا، اس وجہ سے پھر ان کی وہاں پہ کوئی رشتہ بھی اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ
इसी फैमिली से उनकी शादी होती है, शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी होते हैं। और इस उनकी शादी के मौके पे एक ये भी है कि जो सुल्तान काबूस वहां से बाकायदा उनके लिए तोहफा भेजते हैं, कोई माली मदद के तौर पे तोहफा भेजते हैं। तो फिर सैयद उससे जहाँ तक वो किताबों की इशात के अलावा बाकायदा एक दुकान, जिसको हम कहते हैं परचून की दुकान, खोल के अपने गुजर माश वहां से वो करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और एक बात खास मैंने पढ़ा था इसके बारे में अपने सवाद अश्तियारी साहब की किताब में, कि एक दफा सैयद और उसकी फैमिली के लोग एक रक्शे में जा रहे थे, तो आपस में बच्चे और अपने फैमिली के साथ वो बलूची में बात कर रहे थे। तो रक्शा ड्राइवर ने कहा कि जी आप बड़े लिखे पढ़े बंदर लगते हैं, बहुत मतलब आला तालीम याफ्ता लगते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो है, किस जुबान में आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, इनके साथ उर्दू में बात करें, इनके साथ अंग्रेजी में। तो सैयद वो इससे नाराज हो गए कि वहीं पे उसका रक्षा रुकवा के उससे वो बच्चों को उतार के कहते हैं मुझे वैसे बंदे के साथ 1 मिनट भी गवारा नहीं है जो मेरी जुबान के बारे में इस तरह की राय रखता हो। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अपनी जुबान के बारे में मोहब्बत उनको थी। तो ये तो हर चंद बातें थी। अब मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए मैं आता हूँ एक बात की तरफ कि अब हमें क्या करना है। सेहत के बारे में तो खैर अली साहब वो बहुत ज्यादा डिटेल से हमें बताएंगे, गफूर साहब भी बताएंगे। अच्छी बात यह है कि 2026 को इस वक्त बलूची अदब के हवाले से बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम सैयद साल का टाइटल देकर सैयद दौर शाह हाशमी की मुनासिबत से इस साल को करार दिया गया, और इस सिलसिले में अदबी तकारीब भी हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। और इस सिलसिले में अदबी खिदमत पे मेरी तजवीज़ ये है कि कम अज़ कम इस साल के दौरान में जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे हाशमी एकेडमी है, बलूची एकेडमी है, बलूची डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटियाँ, ये बाकायदा इस दिन की, इस साल की मुनासिबत से जितने ज़्यादा से ज़्यादा तकारीब मुनक्किद कर सकती हैं करें। बल्कि पिछले दिनों भी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में भी एक तकरीब की थी, और वहाँ पे जो बाकी इदारे हैं वो भी इस सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि सैयद चूँकि ऐसी शख्सियत है, इस तरह की शख्सियात पे वो साइंटिफिक रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि जो हमारे इल्मी अदबी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें बतौर ख़ास सेहत पे एमफिल और पीएचडी कराए जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, उनके जितने भी कारनामे हैं अदबी हवाले से, जिन जिन असनाफ में उन्होंने काम किया है, उन पे तफसील से काम तहकीक कराई जाए। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मैंने सुना है कि सेहत के बहुत सारे कलमी मसवदे अभी तक मतलब ऐसे रखे हुए हैं, तबात के मुंतजर हैं। तो इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि जितने भी उसे अली ईसा साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो अगर हैं तो कहाँ हैं, किसके पास है, उनको कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, उनकी इशाअत का किस तरह से इत्माम किया जाना चाहिए। अच्छा, एक और तजवीज़ है, इस पे मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा अपने सूबाई गवर्नमेंट से, कि हम कोई सैयद के नाम से एक इंडाउमेंट फंड क्रिएट किया जाए। अब वो सैयद हाशमी एकेडमी में हो या कहीं भी हो। अच्छा, इस तरह के जो इंडाउमेंट फंड्स होते हैं वो एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट होता है, उसको तो उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो तो रखा जाता है, लेकिन उस पे जो मुआवजा मिलता है या इनकम उसका आता है, उसको फिर तब अपने इस तरह की तसनीफात को या छपाई के सिलसिले के लिए वो बहुत ही कारआमद हो सकते हैं इस फंड से। तो ये भी मेरी एक ज़ाती तजवीज़ थी। बहरहाल आखिर में मैं बड़ा मशकूर हूँ आप सब दोस्तों का, और बतौर ख़ास अपने चेयरपर्सन अकादमी अदबियात का, कि उन्होंने इस खूबसूरत लेक्चर का एहतमाम किया। और हमारे जो बाकी साथी हैं वो इंशाल्लाह इस पे बड़े डिटेल से बात भी करेंगे। तो इसके साथ ही मैं फिर माइक एक दफ़ा फिर अपने कंपेयर जायद दश्ती के हवाले करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाज़ बाज़ मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा खुतबा, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबर ने बहुत तफसील से सैयद ज़ौर शाह हाशमी की शख्सियत और उनकी फ़नी हवाले से मुबाहिसा किया। जिस तरह 28 साल उनका इल्मी हतबी ज़िंदगी रहा है, तो 52 साल पूरी उम्र इस अरसे में उन्होंने अदब के, बलूची अदब ज़ुबान के मुख्तलिफ असनाफ पर मतलब इब्दा किया, उनकी शुरुआत की। जिस तरह शेरी मजमुआ अंग्रो त्रोंगाल ब्रतकगे बीर त्रापकने त्राम सचकाने सस्से
شکلیں شاید جو اس گوار زبان شناسی کے حوالے سے بلوچی اردو بول چال بلوچی بھونگی جی بلوچی سے آگے راس نبی سگ فکشن کے حوالے سے پہلے ناول نازو افسانوں کا مجموعہ مرگن، اسی طرح تحقیق کے حوالے سے بلوچی زبان و ادب کی تاریخ کا ایک جائزہ، شالہ چکر مولا فاضل کی شاعری کے حوالے سے ایک تحقیق کا خطوط نویسی کا ابتدا انہوں نے سید نمدی سے اپنے اسٹارٹ کیا، فلسفے سے ان کی کتاب ہے سستگیں دستوں، ترجمہ کہ قرآن مجید کی آخری سورہ جز ہم کا ترجمہ بھی کیا، ڈکشنری جو کہ بلوچی کی پہلی ڈکشنری ہے سید گنج، ادبی گل کے واجہ سے بلوچی زبان سرچمک، سماجی